السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمد للہ۔ فری ہیں یا کہیں مصروف ہیں؟ ہم تھوڑا سا بزی ہیں اس وقت کام میں اپنے، بتائیے۔ ندیم بول رہا ہوں ممبئی سے، کمال صاحب۔ جی 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 ندیم بھائی خیریت؟ الحمدللہ۔ میں اصل میں آپ سے نمبر بھی مانگا تھا کہ کانپور کی کچھ جمعیت کا کوئی جو ہے ذمہ دار اگر ہو وہاں پر، کوئی عالم دین، تو مجھے اس سے گفتگو کرنی تھی اصل میں۔ یہ ابو کے تعلق سے آپ کو میں نے بھیجا تھا رضوان بھائی کا نمبر۔ اچھا، وہ رضوان بھائی اپنے لکھنؤ والے رضوان بھائی جو سعودی میں تھے ان کا نمبر؟ نہیں، وہ کانہی پور کے ندیم بھائی، وہ کانہی پور کے ہیں اور بہت جمعیت کے بہت اچھے ایکٹیو آدمی ہیں وہ رضوان بھائی۔ انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گا۔ اصل میں نے آپ کو جو فون کیا ہے اس وقت وہ اس لیے کیا کہ ابو جو ہے بچہ، ایک بار اس کے تعلق سے میں نے آپ کو اور بھی بتایا تھا 2-3 سال پہلے کہ وہ کس طریقے سے گڑ گڑا کر رو رہا تھا اور پیسوں کی مدد مانگ رہا تھا، اور جو ہے اس کی بیوی نے اس کے اوپر کچھ کیس کرنے کی دھمکی دی تھی کچھ غالباً ایسا۔ جی۔ اچھا، اس کے تعلق سے کیا ہے؟ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ نادان تو ہے، علم تو اس کو کچھ ہے نہیں، اور ہاں اس کو علم تو کچھ ہے نہیں۔ اس کی کئی بار اصلاح کرنے کی کوشش بھی کی۔ شیخ شہاب الدین مدنی صاحب سے بھی میں نے جو ہے ایک بار اس کے تعلق سے رابطہ کیا تھا کہ اس کی آپ اصلاح فرمائیں، کیونکہ یہ بہت الجلول بکتا ہے اپنی آڈیو کے اندر۔ تو بہرحال وہ میٹر چلتا رہا بہت ٹائم تک۔ اب اس نے جو ہے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں یہ کر رہا ہے ندیم برہان پوری کی سپورٹ کے اندر کہ اس نے نبی علیہ السلام پر بھی جو ہے غلیظ ترین ایک گالی فٹ کر دی۔ اصل میں میری اس سے بات ہو رہی تھی ایک گروپ کے اندر، یہ مجھے دنیا بھر کا چل جانے میں یہ کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی بڑی عزت ہے، یہ عزت کے لیے کام کرتا ہے، ناپاک ہو جائے گا اگر میں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا یہاں پر۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور میں نے اس کو نامرد کہہ دیا کہ 7 یا 8 سال ہو گئے۔ اب سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس نے مجھے کیا کہا ہوگا اور میں نے اس کو کیا یہ جواب جو دیا یہ کیوں دیا، وہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، بات کھولوں گا نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ 7-8 سال میں تو باپ تو بن نہیں پایا، تو میرا کیا کرے گا؟ میں نے ایسی اس سے بات کی۔ تو اس نے کہا کہ تو نے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو نامرد سمجھا، نامرد بولا، یہاں تک کی بولا اس نے کہ تو نے بولا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ، موت تک تو جو ہے یہ چیز ثابت نہیں کر سکتا کہ ندیم علوی کی زبان سے ایک معتبر عالم دین جو ہے جماعت اہل حدیث کا، اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہہ سکتا برا، تو نبی علیہ السلام کے تعلق سے کیسا کہے گا؟ تو میں نے اس کو کئی لوگوں نے سمجھایا ہے پھر وہاں پر، لیکن یہ مانا نہیں۔ اس نے میرے کو ایک چیلنج اور کر دیا اس کے اندر۔ اصل میں ندیم بھائی اصل میں ہو کیا رہا ہے جی، ہمارے یہاں کچھ اہل حدیث نام رکھتے اور وہ خود اپنے آپ کو فقیہ اور علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے فتویٰ گیری جھاڑنے لگتے ہیں۔ وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ان کی اپنی سمجھ ہوتی ہے ذاتی، کس چیز کو کہاں پر بولنا چاہیے، کس چیز کو کہاں فٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ کی اپنی گفتگو اس کی ذات تک محدود تھی، کسی دوسرے سے اس کا تعلق نہیں تھا، اور اس بدبخت نے جا کے اس کو نبوت پہ جا کے فٹ کر دیا۔ جی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے کہی ہے نا، اس کو نامر جو میں نے کہا ہے اس کی بنا پر تو قادیانی ہو گیا اور جو تجھے قادیانی نہ سمجھے نا وہ بھی قادیانی ہے۔ اب میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے کانپور کے اندر کوئی انہوں نے ادارہ بنایا ہے، کچھ یہ لوگوں نے رہنے والا تھا یہاں خرم نگر اندرا نگر میں کہیں کرتا تھا، بھاگ گیا نا یہ تو وہاں سے، اس کے اوپر کچھ مسئلہ ہوا، وہاں سے بھاگ کے الہ آباد میں رہنے لگا یہ جا کے۔ اچھا جی، ایک بار بہت کافی سال ہو گئے جب مجھے یاد ہے میں نے رات میں 12:30 بجے کے قریب آپ کو فون کیا تھا، کیونکہ یہ زاروں قطار رو رہا تھا آڈیو کے اندر، اور اس نے وہ آڈیو ہر جگہ شیئر کی تھی، ہر گروپ کے اندر، دیوبندی بریلوی سب مذاق اڑا رہے تھے۔ تب مجھے پورا دھیان ہے کہ میں نے آپ سے رات کو 12-12:30 بجے میں نے آپ کو فون کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہے آپ جو ہے ذرا دیکھیں اس کے تعلق سے کہ کیا اس کا معاملہ ہے۔
جو بھی اس کو مدد چاہیے جو، اور آپ نے ماشاءاللہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت نے جتنی بھی طاقت صلاحیت دی ہے میں سنبھال لوں گا اس کو. آپ نے یہ بھی وعدہ کیا الحمدللہ، مجھے یاد ہے پوری طریقے سے. اچھا، انہوں نے کوئی ادارہ بنایا ہے شیخ صاحب، اور اس کے اندر پہلے تو یہ پرسنل میں جو ہے پرسنل اکاؤنٹ پر پیسے منگاتے تھے کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں، فلانا کرا رہے ہیں، ٹھکانا کرا رہے ہیں. تو میں نے ابو کو کئی بار سمجھایا، میں نے بولا تو ایسا کام کرے گا نا تو لوگ تجھے چور سمجھیں گے کیونکہ تو جو ہے اپنے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر پیسہ منگا رہا ہے. یہ بات میں نے اس کو غلط بولی تھی یا صحیح بولی تھی؟ صحیح بولی تھی نا؟ بالکل. اب ان لوگوں نے کیا کیا، یہ 2-4 جو ہے بچے لوگ ہیں جن کے کھانے کے بھی وعدے ہیں، صحیح بولو تو یہ جو ہے بیت المال چلا رہا ہے. تو میں نے بولا بیت المال تم لوگ چلا رہے ہو تو تمہارے ساتھ میں کون سا ایسا مضبوط آدمی ہے؟ جی، یہ لوگ بیت المال چلانے کے لائق ہو گئے ہیں، ان کو پتہ کیا ہے بیت المال جسے کہتے ہیں. جی میں نے اس کو یہی کہا، میں نے بولا وہاں کی جمعیت کا نمبر مجھے دے اور میں جمعیت سے بات کروں گا، وہاں کے عالم دین سے گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ وہاں سے میں جو ہے ثابت کروں گا کہ تم لوگ یہ جو کام کر رہے ہو نا یہ سب غلط کام کر رہے ہو. کیونکہ وہاں جمعیت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر دنیا بھر کے امدادی کام ہوتے ہیں الحمدللہ، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، مسجد کے لیے تعمیر کے لیے سب کچھ حساب کتاب وہاں پر ہوتا ہے. کوئی آتا ہے بیمار ہے پریشان ہے اس کی وہاں سے جو ہے مدد ہوتی ہے. تو تم لوگوں نے جو یہ ادارہ بنایا تم نے کیا سمجھ کر بنایا کہ کانپور کی جمعیت بالکل جو ہے قاصر ہے کہ یہ سب کام نہیں کر سکتی ہے؟ وہ تمہارے جیسے جھولا چھاپ لوگ یہ کام کریں گے جو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں نے جو ہے وہاں کے عالم دین کے جو ہے نمبر آپ سے مانگے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے جو فالوورس ہیں جو بھی، اس کی بڑی عزت ہے، بہت بڑا نام چین آدمی ہے. ہم نے تو ابھی ہمیں معلوم پڑا ہے کہ یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کی اس حرکت پر نبی علیہ السلام کو گالی دینے پر ہی جو ہے اس کے لوگ دفاع میں کھڑے ہیں اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ افو جو ہے وہ زمزم کی طرف پاک ہے، زمزم کی طرف پاک ہے. تو تو میں نے بولا یار زمزم تو ایک زمزم ایک قدرتی پانی ہے اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ابتدا سے اس کو پاک کیا ہے. اس کو زمزم سے کیا نسبت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اس کو کہا کہ زمزم وہ پانی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا. میں نے بولا یہ سالہ یہ جو ہے گٹر ہے، یہ تو اس کو زمزم بول رہا ہے، یہ گٹر سے بھی ہو سکتا ہے. کیا نسبت ہے زمزم سے؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگ. آمین. میں چاہتا ہوں کہ کانپور کے پاس ایک جگنی گاؤں ہے. جگنی، ہاں ابھی نام سنا تھا میں نے اس کا، جگنی. ہاں وہاں پہ ایک اپنے جماعت کے بہت اچھے اور بہت ایکٹیو آدمی ہیں، محبوب بھائی. ہاں جانتا ہوں نا ان کو. جانتے ہیں نا؟ ہاں میں جانتا ہوں. ان سے بھی کانپور کے کئی لوگوں کے نمبر مل سکتے ہیں. ہاں تو میں اس کو تو میں جانتا ہوں محبوب بھائی کو، وہ کافی ٹائم سے میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ میری گفتگو کو ذرا پسند نہیں کرتے ہیں. جو میں فقہ وغیرہ فٹ کرتا ہوں نا تو اس کو شاید جو ہے پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بیچارے کیا ہے وہ حسن انداز میں ایسے لوگوں کے سے بات کرتے ہیں جو ان سے حسن انداز میں بات کرتے ہیں. اور ہمارے پلے وہ لوگ پڑتے ہیں جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، اہل حدیث جماعت کو گالیاں دیتے ہیں، سلف کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارے پلے وہ لوگ پڑتے ہیں. اب ان سے اچھے اخلاق میں کیا بات ہوگی؟ ان سے تو فقہ حنفی پہ ہی بات ہوگی. آپ جو ہے نا ندیم صاحب جی، آپ یہ سمجھیے کہ ہم لوگ تو گالی نہیں دے سکتے نا. ہم لوگوں کو کتنی بھی گالیاں دی جائیں، کتنا بھی بڑا بلا کہا جائے، ہم کیسے گالی کر سکتے ہیں یا کیسے ان کو اس انداز میں بات کر سکتے ہیں؟ ان کے وہاں تو یہ ہے، ان کے تو مولانا سلمان ندوی کہتا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں بکو. جی میں نے ابھی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے وہ اپنے چینل پر کہ بھائی تمہاری تو دعوت ہی ماں بہن کی گالیوں سے ہے، تو ہم تو تمہارے کو گالیاں نہیں دے رہے. جس کو تم قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور قرآن اور حدیث سمجھ رہے ہو، سر پر اٹھا کر گھوم رہے ہو، اس کی عبادت تمہاری اماں بہنوں کے لیے تو ثواب کا باعث ہوں گی. تو یہ ثواب حاصل کرو، آپ لوگ کرواؤ یہ عمل. میرا تو یہ طریقہ ہے. دوسری چیز یہ تھی آصف صاحب، جیسے کہ اپنے بھائیوں سے میرا کچھ اختلاف ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا عبد السمیع صاحب تھے اس کے اندر اور دیگر بھائی تھے،
اور کافی جو ہے اس میں نے گالی گلوچ ان لوگوں کو کی تھی جو ذاتی میٹر بن گیا تھا ایک. جی 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 جی. اور میری ان سے معافی تلافی بھی ہو گئی تھی. اور سب میرے ساتھ میں, آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ عبدالسمیع صاحب میرے ساتھ میں, فیاض صاحب میرے ساتھ میں, اور دیگر بھائی میرے ساتھ میں موجود ہیں الحمدللہ. انہوں نے جو ہے مجھے معاف کیا اور میں نے بھی ان سے معافی مانگی, اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگی. اب وہ اصل میں ہوتا کیا ہے جی, اصل میں ہوتا کیا ہے, ہمارے وہاں موضوع اور وقت یہ دونوں چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں کہ کس وقت پہ اور کس موضوع پہ کس کو بلانا چاہیے, کس سے بات کرانا چاہیے, کس کو کیا کہنا چاہیے. اور عام طور سے بس وہ بعض لوگ جو ہے نا وہ دکھاوے والے محبتی بن جاتے ہیں, بڑے اخلاق والے بن جاتے ہیں. ایسی جگہ پہ اخلاق نہیں چلتے جہاں پہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہوں, آپ کو لاٹھی ڈنڈا چلا رہے ہوں, وہاں سے آپ اخلاق دکھانے جائیں گے. نہیں, یہاں تو بات یہ ہے کہ وہ اگر کسی کی ذات کے اوپر کچھ بول رہا ہے تو اس کو ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے. یہاں پر وہ بول رہا ہے اللہ کے خلاف, نبی کے خلاف, وہ چیزیں بتا رہا ہے جو جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اس کو وہ کہتا ہے کہ یہی طریقہ ہے. تو یہ گالیاں جو وہ اپنی ماں بہنوں کے لیے پسند نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اگر وہ منسوخ کرے گا تو ایک مومن مسلمان اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ ادنا سے ادنا بھی مومن مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو ہم اس کو تو گالیاں نہیں دیں گے, ہم اس کو اس کی کتابوں کے ذریعے اس کو ذلیل کریں گے, اس کو غیرت دلانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ غیرت مند ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نے جو یہ شریعت جو ہماری ہے اس میں ایسے احکام نہیں ہیں, یہ دلیل ہیں. جب تو اپنی اماں بہنوں کے لیے پسند نہیں کر رہا ہے تو یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نبی کے فرمان سے لیا گیا ہے؟ جی جی. تو یہ ایک بہتر چیز ہے. دوسری چیز یہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اصل میں کہ وہ جو گالی گلوچ میں نے کی تھی, بہت غلیظ ترین گالیاں میں نے دی تھی, اس میں شیطان میرے اوپر بہت حاوی ہو گیا تھا کیونکہ وہ اختلاف بہت پرانا تھا, میرا صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تھا اس وقت. تو اب یہ آڈیو اس نے مجھ سے مانگی, اس کا کوئی اسسٹنٹ ہے اعظمی کر کے کہ وہ آڈیو دے, اگر تم نے نہیں دی تو منافق ہوگا. میں نے بولا لے لے, کیا لائے گا, کیا کرے گا تم آڈیو کا؟ یہ گالیوں کی جو آڈیو ہے میری, یہ دیوبندی بریلوی ان کی دلالیاں کر رہا ہے زمانے سے, تو کیا کرے گا ان کا؟ بولا فتوا لاؤں گا تیرے خلاف عالم دین سے اور تجھے خارجی جو ہے ثابت کروں گا. میں نے بولا لے کے جا اور موت تک جو ہے لے کر آنا فتوا کہ ان گالیوں پر ایک طرفہ گالیاں میں کس کو دے رہا ہوں. جس عالم کے پاس میں تو جائے گا نا اس کو یہ بتانا کہ یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے, اس کے بارے میں میرے کو نہیں معلوم, اور وہاں پر کیا معاملہ تھا وہ بھی نہیں معلوم ہے, اس کو خارجی کا فتوا لگائیں آپ. میں نے بولا موت تک نہیں لا پائے گا تو. خارجی کی تاریخ, خارجی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ہاں, خارجی کا اصول کیا ہے یہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کسی کو ایک مومن مسلمان ایک جماعت سے جڑا ہوا ہے, اس کا عقیدہ بالکل درست ہے, اس کو مطلب دائرہ اسلام سے باہر کر دینا. کون سا ایسا عالم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا کہ کوئی گالیاں بکے تو وہ جو ہے خارجی ہے. آپ ایک چیز سنیے جی, آپ کو بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جی نام لے کر کسی ایک کو بھی منافق نہیں کہا. ویسے پوری زندگی میں مطلب نام لے کر کسی کو منافق نہیں کہا. البتہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آخری دور میں کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے اور کہا تھا اس کو اپنے راز میں رکھنا. جی جیسے اچھا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ ابی بن کعب ہے اور اشرف کعب بن اشرف ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پکے منافق ہیں, رئیس المنافقین ہیں, لیکن کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق یہ خطاب نہیں کیا کہ ان کو مخاطب کیا ہو تو منافق طے کر کیا ہو. اتنا احتیاط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آج ہماری امت کے, ہماری جماعت کے افراد کو کیا ہو گیا ہے, جس کو دیکھو اس کو منافق, جس کو دیکھو اس کو کچھ, جس کو دیکھو عجیب عجیب چیزیں عجیب عجیب الفاظ سے نوازتے رہتے ہیں. جی یہ اچھی آپ نے بات مجھے بتائی. عبداللہ بن ابی یہ منافق تھے؟ عبداللہ بن ابی جی ہاں, تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول. اچھا یہ ان کا پورا نام ہے؟ یہ پورا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول جی. اور ان کے بیٹے کا بھی نام تھا عبداللہ. عبداللہ اب ایسے نام دیا جائے گا, وہ جو صحابی ہیں وہ جو صحابی جن کا ذکر سورہ منافقون میں ہے جی, یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل جی. یہ قول ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقل کیا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کا. ان کے بیٹے عبداللہ تھے, انہوں نے جا کے مدینے کے گیٹ پر کھڑے ہو کر دیا تھا کہ آج میں اس کو اپنے باپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو ذلیل کہا ہے. مطلب بیٹے جو تھے وہ صحیح تھے اور جو ان کے والد تھے وہ منافق تھے.
ऐसा वो मुनाफिक था। जी जी, बाप जो है वो मुनाफिक था, और बेटे जो है वो सहाबी रसूल थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। एक बेहतरीन चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमें सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से कोई चीज मालूम है, उनकी खामियां जो किताबों के जरिए जो हमें मालूम पड़ी, क्या उनको वाज़े करना ये दुरुस्त है? नहीं, आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, और जमाने का कोई भी A to Z मतलब जितनी भी उम्मत मुस्लिमा के अफराद हमारे सामने हमारी जिंदगी में मौजूद हैं, इनमें से किसी की वैल्यू, किसी की हकीकत मतलब कदर कीमत और इतनी नहीं है कि वो कुरान करीम के रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का जवाब दे सके। बेशक बेशक, यही चीज है कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ये किसी एक सहाबी के लिए नहीं है, ये सारे सहाबा के लिए जो उस वक्त जिंदा थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही अहले सुन्नत से उसकी खामियों को उजागर करने का हक ना तो किसी ताबई को था, और ना ही किसी मुफक्की को था, न ही किसी इमाम को, न किसी मुअर्रिख को, न किसी मुफस्सिर को। आज तक सलफ़े सालिहीन में किसी ने सहाबी पर उंगली नहीं उठाई। इसलिए आपने देखा होगा मुहद्दिसीन के जो उसूल हैं, मुहद्दिसीन के उसूलों में ये चीज वाज़ेह तौर से मौजूद है कि ताबईन के ऊपर जिरा की जाएगी, तबा ताबईन के ऊपर जिरा की जाएगी, अइम्मा पे जिरा की जाएगी, अइम्मा के शागिर्दों पर जिरा की जाएगी, सहाबी पर जिरा नहीं की जाएगी। सहाबी पर जिरा का लगम है, मतलब उससे जिरा नहीं हो सकती। और हनफी मसलक में तो जिरा क्या बिल्कुल ही गैर फकी कहा गया, मुजतहिद ही नहीं कहा गया है। हजरत अनस को और हजरत अबू हुरैरा को अल्लामा हशामुद्दीन हसामी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि वो फकी नहीं थे। जी जी जी, बहुत ये उनका अपना जाती फेल है, लेकिन सहाबी के ऊपर जिरा नहीं की जाएगी। सहाबी का जो है ना वो किसी किस्म की कोई जिरा मुहद्दिसीन ने की हो तो बताइए जी। और मुहद्दिसीन के जिरह ताबील के उसूलों पे आप आइए तो उसमें देखिए किस मुहद्दिस ने सहाबी पर जिरा किया है। सहाबी के तो सुना खलास आखिरी बात है। और जो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से ऐसा बोलता है, ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा? आप वो लोग जो है जो सहाबा पे तान करते हैं, या सहाबा में किसी एक सहाबी को ऊंचा करते हैं, एक सहाबी को नीचा करते हैं, या तो उन्हें जाहिल कहा जाएगा या तो वो गुमराह हो चुके हैं। बेशक, ये तो गुमराहों का ही टोला है। बहुत या वो गुमराह हो गए हैं या वो तो जाहिल हो गए हैं। वो सहाबा के ऊपर उंगली उठाने वाला वो अपनी जहन्नम पक्की करने चल देता है, उस रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर उसको नतीजतन सिर्फ जहन्नम मिलेगी। और नबी के ऊपर जो बात, नबी की शान में जो गुस्ताखी करे उसकी सजा के ताल्लुक से बताएं। वो तो मुर्तद है ना, वो नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला मुर्तद है, वो तो इस्लाम से खारिज हो जाए। जी, अब इसमें दो कौल मिलते हैं, और राजे कौल ये है कि अगर वो शख्स जिसने गुस्ताखी की है उसने अगर तौबा की तो उसकी तौबा को कबूल किया जाएगा, लेकिन उसको हद मारी जाएगी। जी जी जी, ये राजे कौल है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर। मैं इस ऑडियो को शेयर भी करूंगा हाफिज साहब, ताकि कुछ लोग जो तौबा की कबूलियत का मसला तो ये है कि अल्लाह ताला कबूल करेगा, अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ फरमाएगा, लेकिन शरान से उसके ऊपर हद लागू होती है, वो तो लागू होगी। बेशक बेशक। तो ये ऑडियो मैं शेयर करूंगा ताकि जो उसके साथी लोग अंधभक्ति के अंदर जो है इस तरीके इसकी जो है दिफा में आ रहे हैं, उन लोगों को क्या पता वो बेचारे मोहब्बत के अंदर गुमराह हो रहे हैं या क्या। मैं आपके जरिए से नदीम साहब, मैं आपके जरिए से इस बात को बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि तमाम दुनिया के वो मुसलमान जो इस वक्त रोए जमीन पर जिंदा हैं, अगर वो अपनी आखिरत और अपनी इस जिंदगी को रुसवा जलील और ख्वार करना नहीं चाहते हैं दुनिया और आखिरत में, तो वो सहाबा के ऊपर तान और तशरीफ बंद कर दें, वरना आखिरत में उनका अंजाम वो होगा जो मुनाफिकों और कुफ्फार और मुशरिकीन यहूद और नसारा का होने वाला है, क्योंकि उनके लिए भी कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। जिसने सहाबा पर उंगली उठाई और सहाबा के ऊपर तान तशरीफ की, तो गोया या तो वो जाहिल है या तो वो गुमराही के पक्के दलदल में धंस चुका है, बलालम बाहिदा में चला गया है वो। ये वही टोला है, और इसके अंदर जो व्हाट्सएप पर थे वो तो सिर्फ 4 ही लोग सामने आए, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अहले हदीस बने हुए हैं, हमारी फ्रेंड लिस्ट में भी मौजूद हैं। मैंने कल ही एक को निकाला है जो इस तरीके की गलीज तरीन हरकतें कर रहा था कि मैंने बोला कि तू कुत्ते की तरह सिर्फ भौंक रहा है। मैंने जो बात कही है कि अप्पू ने इस तरीके की गुस्ताखी नबी की शान में की है, उसके ऊपर शरीयत में क्या हुक्म है वो लेकर आना मेरे पास में।
بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث ہیں اور وہ اہل حدیث ظاہراً ہے بھی، اللہ عالم ان کے اعمال ان کے افعال میں فرق ہوتا ہے. تو اب کچھ لوگوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا جائز سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی نمازوں کا بھروسہ نہیں ہے کہ ان کی نمازیں بے غیرتوں کی ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ان کی نمازیں صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، ان کا ایمان درست ہے یا نہیں صحیح ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا خطاب دیا. اس طریقے سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اس کا خطاب ملنے پر قرآن کریم میں 4 جگہ پر شہادت موجود ہے. اور آج کے بدبخت مسلمان وہ کسی بھی جماعت سے رکھتے ہوں، وہ اہل حدیث سے جماعت سے رکھتے ہوں، وہ دیوبندی یا بریلوی یا کسی بھی تعلق سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کی قسم صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والے اور خصوصی طور سے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت طلحہ زبیر اور عشرہ مبشرہ اور اس کے بعد میں صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں اللہ کی قسم یا تو وہ جاہل ہیں یا تو وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. بالکل گمراہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جہنم کے. جی بے شک، اگر توبہ نہیں کی تو انہوں نے، اگر توبہ نہیں کی تو. جی صحابہ کے بارے میں تم ہوتے کون ہو یار؟ تمہارے اندر اتنی طاقت، اتنی سخت، اتنی ضرورت آئی کہاں سے کہ تم صحابی پر انگلی اٹھاتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تم. اب یہ کیا ہے، غیرت آنی چاہیے ان لوگوں کو جو صحابہ کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. مشاجرات صحابہ کا نام لے کر یہ بغیرت لوگ صحابہ کے اوپر پورے اسلام کو جو ہے ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی اصل میں یہ سستی شہرت کے جو ہے پسند لوگ ہیں کہ ان کو شہرت چاہیے، نام چاہیے، TRP چاہیے. یہ جتنے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسوں کے دروازے نہیں دیکھے ہیں. واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ یہ علامہ بن بیٹھے بغیر لوگ. جی ابھی انشاءاللہ ایک آڈیو میری اور جو ہے اسی تعلق سے، جو ندیم برہانپوری جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوکتا ہے، علماء اہل حدیث کے اوپر بھوکتا ہے، وہ بھی علامہ بنا دیتا، وہ بھی زبیر علی صحیح پہ انگلی اٹھاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے بغیر پیدا ہو گیا. انشاءاللہ شرم نہیں آتی لوگوں کے تعلق سے. ان جاہلوں کو شرم نہیں آتی کہ اس طرح سے علامہ پر علماء پر جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں. شرم نہیں آتی. انشاءاللہ اس کا تو پوری طریقے سے اس کو واضح کر دیا کہ یہ بندہ اہل الحدیث ہو ہی نہیں سکتا، ولی لیبل لگا کر گھومے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو خارج کرنے والے؟ لیکن یہ وہی شخص ہے جس کو شیخ عبد الرحیم صاحب جو IRC میں فیض ایڈوکیٹ سید صاحب کے جو ادارے میں بیٹھتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، دیتے ہیں، انہوں نے اس کو خارجی کہا تھا بہت پہلے. ندیم بھائی جو لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کریں اور صحابہ کے اوپر تبرہ بکیں اور صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی ان کے مشاجرات کو واضح کرتے پھریں اور بڑے علامہ بنتے پھریں، اللہ کے قسم وہ اہل حدیث تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. یہی مومن کا جو ہے ایمان ہے الحمدللہ کہ ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور یہ جھوٹ اتنے بولتے ہیں جس کی کچھ کہنے کی. مغرب کی اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ نماز کے لیے انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اذان ہو رہی ہے. السلام علیکم.